السلام علیکم۔ پری یا طوطا۔ بہت مدت کی بات ہے، کسی شہر میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کے خاوند کو مرے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ بیچاری نے محنت مزدوری کر کے بیٹے کی پرورش کی، لیکن نہ تو وہ پڑھ ہی سکا، نہ کوئی دستی کام سیکھ سکا۔ غریب بیوہ اسے اگر کسی کی دکان پر بٹھا دیتی تو وہ وہاں چند روز بیٹھ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ نکلتا۔ ماں دل ہی دل میں کڑ کر رہ جاتی۔ صبح شام یہی سوچتی کہ ارشد بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اسے خیال تسلی نہ بخشتا۔ ارشد کے بچپن میں جو خیال اس نے باندھے تھے، ان تمام پر پانی پھر گیا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کیا کرتی کہ ارشد نیک اور ہونہار ہو جائے، اس کی آئندہ زندگی کا سہارا بن جائے۔ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی سن لی، وہ کیسے سنیے۔ ایک دن ارشد جب لڑکوں کے ہمراہ دریا کے کنارے مچھلیوں کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس لوٹتے ہوئے بازار میں آ رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کے ہاتھ میں طوطے کا پنجرہ تھا اور صدا دے رہا تھا کہ خرید لو، خرید لو، اس قیمتی طوطے کو خرید لو۔ ارشد اس کی صدا سنتے ہی جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، ارشد جناب، اس طوطے کی کیا قیمت ہے؟ شخص وہ ارشد کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر بولا، یہ طوطا تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ ارشد غصے میں، جناب یہ آپ کی بھول ہے، ہمارے سوا اس طوطے کو خرید بھی کوئی نہیں سکے گا۔ شخص، تم سے اس کی قیمت ادا نہ ہو سکے گی۔ ارشد، میں اپنی جان دے کر بھی اسے حاصل کروں گا۔ شخص، تو سنو، اس طوطے کی قیمت جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج ہے۔ ارشد، آپ اس تاج کی پہچان بتا دیں تاکہ میں اسے حاصل کروں۔ شخص، ہنس کر، وہ تاج 7 رنگ بدلتا ہے اور جس کے پاس وہ تاج ہو، تمام جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ارشد، جنوں کا بادشاہ کون سے ملک میں رہتا ہے؟ شخص، کوہ کاف میں۔ ارشد، اس تاج کو تم نے کہاں اور کب دیکھا ہے؟ اور طوطے کی قیمت جنوں کے سر کا تاج کس لیے مقرر کی ہے؟ شخص، میں نے وہ تاج نہیں دیکھا، یہ طوطے نے اپنے لیے خود مقرر کی ہے۔ ارشد حیران ہو کر، طوطے نے اتنی بڑی قیمت کیوں بتائی ہے؟ شخص، یہ راز میں نہیں جانتا۔ ارشد، اس طوطے کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ شخص، میں شکاری ہوں، ایک دن جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ یہ میرے جال میں آ پھنسا۔ جب میں نے اسے فروخت کرنا چاہا تو اس نے مجھے اس قیمت پر مجبور کر دیا کہ میں اسے شہر شہر لیے پھرا، لیکن آج تک کسی نے بھی خریدنے کی جرات نہ کی۔ آج پہلا دن ہے جو تم نے خریدنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے زیادہ میں طوطے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ارشد نے تمام واقعہ سن کر شکاری سے بڑی نرمی سے التجا کی کہ وہ طوطا اسے دے دے۔ شکاری نے یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ کوئی تاج لا سکے گا، مفت کی تکلیف کس لیے اٹھاتا پھروں، اس نے طوطا ارشد کے حوالے کر دیا۔ ارشد طوطا لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ارشد چارپائی پر لیٹے ہوئے طوطے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے طوطے کو یہ کہتے ہوئے سنا، ارشد تم بہت بھولے ہو، تم نہیں جانتے میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو اس قید میں کیوں ڈالا۔ خدا کے لیے اٹھو اور جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج حاصل کرو، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ ارشد طوطے کی گفتگو سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور طوطے کے قریب جا کر کہنے لگا، میرے اچھے میاں مٹھو، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ طوطا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کوہ کاف چلو اور جنوں کے بادشاہ کا تاج حاصل کرو۔ ارشد، وہ کس لیے اور کیوں؟ طوطا، یہ ایک عجیب و غریب راز ہے، جب تم تاج حاصل کر لو گے تو یہ راز تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ارشد، خدا کے لیے دیری نہ کرو اور صبح ہوتے ہی مجھے پنجرے سے آزاد کر کے
مشرق کی طرف آگے بڑھتے چلو، خدا مددگار ہے، میں تمہیں ہر آنے والی مصیبت سے بچاتا رہوں گا۔ تمام رات طوطا اور ارشد اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ارشد نے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا۔ طوطا اڑ کر باہر نکلا اور ارشد بھی طوطے کے کہنے کے مطابق مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ زمین پر ارشد چلا جا رہا تھا اور آسمان پر طوطا اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ تمام دن میں ارشد نے کئی کوس کا فاصلہ طے کر لیا۔ شام کے نزدیک ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ طوطا ارشد کے پاس آیا۔ طوطا: دیکھو ارشد، گھبرا نہ جانا، اگر کوئی حادثہ پیش آئے، دریا عبور کرنے کے بعد مصیبتوں کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ انگوٹھی لو، اسے اپنی انگلی میں پہن لو، اس سے تمہاری ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور بھی کئی مشکلوں میں مدد دے گی۔ جہاں تم بیٹھے ہو اس جگہ کو کھودو، پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر طوطا درخت پر جا بیٹھا۔ ارشد نے پہلے کچھ پھل کھائے اور دریا سے پانی پیا، پھر درخت کے نیچے والی زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ارشد نے کوئی 2 ہاتھ زمین کھودی ہوگی کہ اس نے ایک لوہے کا صندوق دیکھا۔ اسے کھولا تو اس میں سے ایک سلیمانی تلوار نکلی۔ ارشد نے تلوار کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ ایک طرف سے سفید گھوڑا نمودار ہوا اور ارشد کے قریب آ کر رک گیا۔ ارشد گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ گھوڑا چند گھنٹوں بعد ایک غار کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ ادھر طوطے نے آواز دی کہ گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو جاؤ۔ طوطے کے کہنے پر ارشد گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر ارشد نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں دیو جشن میں مشغول ہیں۔ ارشد جرأت کر کے آگے بڑھا، نعرہ لگایا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دیوؤں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو تلوار کی چمک سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تمام دیو شور و غوغا مچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ارشد اچھل اچھل کر اپنی تلوار سے ہلاک کرتا جا رہا تھا، لیکن جو بھی دیو مر کر گرتا زندہ ہو کر پھر لڑنے لگتا۔ ارشد انہیں مار مار کر تھک گیا تھا۔ دیوؤں کی تعداد لاکھوں پر پہنچ گئی۔ طوطے نے یہ منظر دیکھ کر ارشد کو آواز دی کہ پہلے ان کے سردار کو مارو، تب ہی یہ ختم ہوں گے۔ ارشد دیوؤں کے سردار کے پاس بجلی کی طرح پہنچا اور سلیمانی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا مر کر گرنا ہی تھا کہ تمام دیو وہاں سے غائب ہو گئے۔ ارشد نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ غار سے باہر نکلے۔ پھر اچانک ایک جانب سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ہائے ہائے میں مر گئی۔ ارشد نے آگے بڑھ کر ایک طرف دیکھا۔ ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی منہ کے بل پڑی کراہ رہی تھی۔ ایک حبشی اسے چابکی مار مار کر کہہ رہا تھا کہ اب بھی مانے گی یا نہیں۔ ارشد نے جھپٹ کر حبشی پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی، پھر اس عورت کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ عورت نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ ارشد: اے عورت، بتا تو کون ہے اور یہ حبشی تجھے کس لیے مار رہا تھا؟ عورت: میں یہاں سے کچھ دور ایک دیہات میں رہتی ہوں، میں وہاں کے زمیندار کی بیٹی ہوں۔ یہ حبشی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے باندھ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا نے تجھے موقع پر پہنچا دیا، اگر آپ نہ آ جاتے تو یقیناً وہ میری جان لے لیتا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ ارشد اسے تسلی دے کر کہنے لگا کہ اب رو نہیں، چل میں تجھے تیرے گاؤں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ اے شخص، تو اتنی تکلیف نہ کر، میں اب خود چلی جاؤں گی، مگر جہاں تو نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے وہاں ایک اور بھی شفقت کر دے۔ ارشد بولا، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، اگر تم اپنی انگوٹھی مجھے 1 منٹ کے لیے عنایت کر دو تو میں اسے پہنوں گی۔ اس سے میرے جسم کے تمام زخم اچھے ہو جائیں گے اور میں بآرام اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ارشد نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ عورت انگوٹھی پا کر جلدی اٹھی اور ارشد سے تلوار چھین کر الگ بھاگ کھڑی ہوئی۔
پھر اس نے بڑے قہر و غضب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ارشد زنجیروں سے جکڑا گیا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ زمین پر مارا۔ ارشد زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ اسی حالت میں چھوڑ کر عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ طوطا ارشد کے لیے پھل وغیرہ لینے گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو ارشد کو قید میں پا کر افسوس کرتا ہوا ایک طرف اڑ گیا۔ سورج آسمان کے وسط میں آ چکا تھا۔ دھوپ کی تیزی بڑے زوروں پر تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ توبہ ہی تھی۔ ارشد زمین میں گڑا ہوا بھوک پیاس سے نڈال ہو رہا تھا۔ زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پیڑیاں جم چکی تھیں، حلق خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلے برسات کے جاری تھے۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر پکارا، یا الہی، اس ناگہانی مصیبت سے رہائی دینے والا سوائے تیرے کوئی نہیں، تو ہی سب کی مدد کرتا ہے، تیرے بغیر میں کس سے التجا کروں۔ ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہاں پر ایک فقیر ظاہر ہوا اور ارشد کو اس حال میں دیکھ کر اس کے نزدیک آیا، کلام الہی پڑھ کر دم کیا۔ ارشد اس قید سے آزاد ہو گیا۔ ارشد فقیر کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی تمام سرگزشت کہہ سنائی۔ فقیر نے اسے تسلی دے کر کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ سلیمانی نکا لے، جب اسے اپنے منہ میں رکھے گا تو دنیا کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، خدا حافظ، مگر آئندہ بہت ہوشیاری سے کام کرنا اور کسی کے مکر و فریب میں نہ آنا۔ پھر فقیر نے ارشد کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ارشد کو کئی باتیں سمجھا کر غائب ہو گیا۔ ارشد نے منقے کو آزمانے کی خاطر اسے منہ میں رکھ لیا اور ایک جانب کو چل دیا۔ سامنے سے ایک دھوبی بیل پر کپڑے لادے آ رہا تھا۔ ارشد کو شرارت جو سوجی تو اس نے دھوبی کے پیچھے آ کر اسے ایک چپت لگائی۔ دھوبی نے سمجھا کہ یہ کسی بھوت کی کارروائی ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بیل کو وہیں چھوڑ کر بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ ارشد نے اسے کئی آوازیں دیں مگر اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشد ہنستا ہوا آگے چل دیا۔ دور پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے سے مندر کے اندر باہر چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہیں۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں پر میلے کا تہوار ہے۔ مندر میں ایک بڑا سا بت بنا ہوا تھا۔ لوگ نذرانے، جواہر، پھل پھول اور مٹھائیاں بت کے چرنوں میں رکھ کر ماتھا ٹیکتے اور پھر ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑا کر واپس چلے جاتے۔ ارشد کو پھر شرارت سوجی۔ بت کے قریب جو پجاری پوجا کر رہے تھے ان کی چٹکیاں لینی شروع کر دیں۔ پجاری آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد نے ہر ایک کے پاس جا جا کر کسی کو لات ماری، کسی کو مکہ رسید کیا، کسی کی چٹکی لے لی۔ عورتوں نے آپس میں بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ تمام میلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا۔ اس میں سے وہی عورت برآمد ہوئی جس نے ارشد کو قید کر دیا تھا۔ میلے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ عورت حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ارشد نے اسے دور سے دیکھ کر پہچانا۔ وہ ہوا کی مانند اس کے پاس پہنچا اور آتے ہی ایک ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گری۔ ارشد نے پہلے اس کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتاری، پھر خیمے میں گھس کر تلوار پر قبضہ کیا۔ ایک کونے میں اپنے طوطے کو پنجرے میں قید پایا، اسے بھی رہا کیا۔ طوطا اور ارشد دونوں خیمے سے باہر نکلے۔ اس بدذات عورت کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کا بننا تھا کہ پہلے طوفان آیا، پھر مندر وغیرہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب ارشد نے دیکھا کہ سوائے طوطے اور اپنے سفید گھوڑے کے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ارشد نے خدا کا شکر کیا۔ طوطے نے ارشد سے التجا کی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوہ کاف کا راستہ اختیار کرے۔ ارشد کا گھوڑا آسمان پر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ طوطا ارشد سے آگے رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن کی لگاتار مسافت کے بعد وہ کوہ کاف کی سرحد پر پہنچ گیا۔ جس وقت ارشد کے گھوڑے نے کوہ کاف کی زمین پر قدم رکھا تو طوطا ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ درخت کے سائے تلے چند سرحدی دربان دیو موجود تھے اور کچھ فاصلے پر ان کی چھاؤنی بھی تھی۔ گھوڑے کو دیکھ کر دیوؤں کی بانچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
کیونکہ ارشد بوجہ منقے کے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیوؤں نے آپس میں کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر اپنا قلعہ گرم کرنا چاہیے۔ یہ صلاح کر کے وہ سب کے سب گھوڑے کی طرف بڑھے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو ارشد نے نیام سے تلوار کھینچ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا تو تین مر کر گرے۔ باقی چھاؤنی کی طرف بھاگے اور شور و غل کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کوئی آدم زاد آ پہنچا ہے۔ وہ خود تو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی تلوار موت کا پیغام دے رہی ہے۔ ابھی یہ اتنی ہی گفتگو کرنے پائے تھے کہ گھوڑا وہاں بھی جا پہنچا۔ دیو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ تلوار چلنی شروع ہو گئی۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ ارشد نے ان کا پیچھا کیا۔ طوطا بھی ارشد کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ تمام دیو بھاگم بھاگ ایک کنویں پر آئے اور اس میں چھلانگیں لگانی شروع کر دیں۔ طوطے نے ارشد سے کہا تم بھی گھوڑے سمیت کنویں میں کود پڑو۔ ارشد بھی کود پڑا۔ گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے تو ارشد نے دیکھا کہ کسی دیو کا نام و نشان نہیں۔ ایک عالیشان باغ میں ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا اور اس کے گرد ہر قسم کے درخت اور پھول وغیرہ عجیب بہار دے رہے تھے۔ طوطے کے کہنے سے ارشد گھوڑے سے اتر کر اس محل میں داخل ہوا۔ چند پری زاد دکھائی دیے۔ ارشد نے ایک پری زاد کی چٹکی لی اور دوسرے کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ آپس میں کشتم کشتی ہونے لگے۔ ارشد ان کا تماشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک دیو کے پاس دو تین آدم زاد ستونوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ دیو جھومتا ہوا بڑھا اور چاہا کہ خنجر سے آدمی کا گوشت کاٹے مگر اوپر سے ارشد کی تلوار پڑی۔ اس کا سر کٹ کر الگ جا پڑا۔ اس کا مرنا تھا کہ بہت سے دیو چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے مگر تلوار کے سوا انہیں کچھ نہیں دکھائی دیا۔ تلوار نے ان پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی باغ اور محل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ارشد نے دیکھا کہ سامنے شاہی محل نظر آ رہا ہے۔ طوطے نے ارشد سے کہا اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور شاہی دربار کی طرف بڑھو کیونکہ اس سے آگے میں ابھی نہیں جا سکتا۔ بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ارشد گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دربار کی طرف جا پہنچا۔ دیو گھوڑے کو اس طرف آتے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے لقمہ اجل بن کر رہ جاتے۔ دیو بھاگتے ہوئے دربار میں بادشاہ کے روبرو حاضر ہوئے اور رو رو کر گھوڑے اور تلوار کا ماجرا بیان کیا۔ جنات کا بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت پریشان ہوا اور درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ جلدی سے اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ گھوڑا خود دربار میں آ گیا۔ ارشد نے آواز دی کہ او مغرور بادشاہ، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سر کا تاج اتار کر میرے حوالے کر دے ورنہ یہ تلوار ہوگی یا تیری گردن۔ بادشاہ نے جواب دیا او عجوبے، تم کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو اور کس کے سامنے بے ادبانہ گفتگو کر رہا ہے؟ یہاں سے چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ اور چھپ کر کیا لڑتا ہے؟ اگر مرد ہے تو ظاہر ہو۔ یہ سن کر ارشد نے منقے کو اپنے منہ سے نکالا اور تلوار کھینچ کر بادشاہ کی طرف بڑھا دی۔ بادشاہ نے دیوؤں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، یہ جانے نہ پائے۔ دیو اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ارشد کی طرف لپکے لیکن ارشد کی تلوار کی چمک سے وہ اندھے ہو جاتے اور کٹ کٹ کر گرتے جاتے۔ بادشاہ نے جب ارشد کی یہ جرأت دیکھی تو غیظ و غضب میں آ کر تخت سے اٹھا مگر ارشد دیوؤں سے نپٹ کر بادشاہ کے تخت پر آ پہنچا اور تلوار کی نوک سے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب جتنے بھی بقایا دیو تھے تمام کے تمام ارشد کے پاؤں پر گر پڑے۔ ارشد نے حکم دیا کہ بادشاہ کو قید کر لو۔ اتنے میں طوطا بھی آ پہنچا اور بادشاہ کے تاج کو ارشد سے لے کر اپنے بدن سے مس کیا تو وہ طوطا ایک خوبصورت پری بن گئی۔ ارشد پری کو دیکھ کر ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ پری نے تاج اپنے سر پر پہن لیا اور تخت پر بیٹھ گئی۔ جتنے بھی دیو تھے سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پری نے ارشد کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا اے نوجوان، تاج کا راز یہی تھا جو آج تم پر ظاہر ہوا۔
میں یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ دیو میرے باپ کا وزیر تھا، اس نے نمک حرامی سے میرے باپ کو کہیں قید کر دیا اور اس کا تاج اپنے سر پر پہن کر تخت کا مالک بن بیٹھا، اور مجھے اس نے جادو کے زور سے طوطا بنا کر انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم اس شکاری سے بات چیت کر رہے تھے۔ تمہاری جرأت پر میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر پری نے دیو کو حکم دیا، جاؤ میرے باپ کو قید خانے سے رہا کر کے باعزت لے آؤ۔ دیو گئے اور آن کی آن میں بادشاہ کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ پری نے ارشد کا تمام حال بیان کیا۔ بادشاہ نے ارشد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وزیر کو قتل کر ڈالا اور اپنی لڑکی سے ارشد کی شادی کر کے بما کوہ کاف کے تحفوں کے انسانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ ارشد پری کو ساتھ لیے اپنی ماں سے آ کر ملا اور پری کا تمام حال بیان کیا۔ پری نے وہاں پر ایک عالیشان محل بنایا۔ پری اور ارشد اس کی والدہ خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔